نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائب، اس سے پہلے اس عظیم عنوان سے لپٹ کر میں تھوڑی سی گفتگو کروں، پھر آپ کو ایک بار آگاہ کر رہا ہوں، خاص طور سے جو مسجد میں اس وقت لوگ موجود ہیں انہیں بتا رہا ہوں کہ جب تک اگلی صف میں جگہ ہو آپ دوسری صف میں نہ جانا، اور جب تک دوسری صف میں جگہ ہو تیسری میں آپ مت جانا. یہ ہمیشہ خیال. کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ جب اللہ کی یاد کہیں اجتماعی طور پر کی جا رہی ہو تو تم سب سے آگے رہو؟ کبھی بھی پیچھے بیٹھنے کی کوشش مت کرو. ہوا آپ بہت کھا چکے ہیں، تھوڑی دوا کر لو، وہ بھی یہ دینی دوا. پیچھے بیٹھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. پہلی صف کو حضور نے سب سے اچھی صف کہا ہے. کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا جسے حضور نے اچھا کہا اس میں تم آ جاؤ؟ نہیں اچھا لگتا. سرکار نے فرمایا صفوں میں سب سے کم درجے کی صف وہ ہے کہ جو آخری صف. تو آپ کو لگتا ہے کہ کم درجے میں رہو گا؟ ہمیشہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں تو دوسری صف میں پڑھو، نہیں تو تیسری میں پڑھو، چوتھی میں پڑھو. یہ اللہ کی یاد میں صفیں قائم ہو رہی، آگے رہو. تم اتنا پیچھے ہٹے کہ دنیا میں سب سے پیچھے ہو گئے. ہماری دنیا میں پیچھے ہونے کی یہی سب تو وجہ ہے کہ نماز میں ہم سب سے پیچھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. سنتیں آپ ضرور جو ہے سین مسجد میں پڑھ لو، لیکن جب صفیں قائم ہو رہی ہوں تو ہمیشہ آگے والی صف میں پڑھنے کی کوشش کرو. تو یہ تو میں نے اپنے ہمارا عنوان تھا، اس سے پہلے کچھ باتیں کہی اور شاید زندگی بھر کہنا پڑے گا، اس لیے کہ اب لوگ بہت غافل ہو چکے ہیں. اتنا کہنے کے بعد بھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، برابر دیکھ رہا ہوں، وہ سمجھتے کہ میرے لیے یہ حکم ہی نہیں. آپ آگے آؤ، جتنے پیچھے بیٹھے آگے آئیں. بہرے ہو گئے ہیں بالکل. صفحے لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنے بھائیوں کے لیے کچھ دیے رکھیں. شاید زندگی پر کہنا پڑے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے یہاں بہت سے جمعات کو جمعۃ المبارک پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اتنی بات آپ سن چکے ہو کہ سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے. دن کہاں سے آتا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے. اور رات کہاں سے آتی ہے؟ سورج چھپنے سے. یہی ہے نا. تو سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، چمکتا، وہ جمعہ کا دن. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خیر دن میں موجود ہیں. اسی مبارک دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی. اور اسی مبارک دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے. فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنہ. اسی میں جنت میں تھی داخل. یہ جو آپ اپنے بچوں کی یوم ولادت مناتے ہو نا، ٹھیک ہے مناؤ،
شکر ادا کرو. لیکن ہمارے جد امجد کا یوم ولادت جمعہ ہے، ساری دنیا اس دن عید مناتی ہے. یہ پوری دنیا میں سارے جہاں میں جمعہ ہے. اسی دن جنت میں داخل ہوئے وفی اخرجا، اور اسی دن جو ہے اسی جمعہ کے دن آپ زمین پر تشریف لائے اور اس سے دنیا آباد ہوئی. اس کو غلطی کون کہے گا؟ وہی جو غلط کام ہو. ان کی ایک آمد سے دنیا آباد ہو گئی. وہ نہ آتے تو دنیا آباد کیسے ہو؟ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا اور پھر ڈینگ مارنا یہ بہت بڑی خطا ہے. ان کی ایک خطائے اجتہادی میں یہ دنیا آباد ہو گئی. وہ کتنی پاکیزہ خطا ہے کہ دنیا آباد ہو گئی. نہ آتے تو کیسے آباد ہوتی؟ اور پھر اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ فی السماء خلیفہ نہیں فرمایا تھا، زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا، آسمان کے لیے. تو زمین پر تو آپ کو تشریف لانا تھا، لیکن انبیاء یوں نہیں آتے، کچھ سبق لے کر کے آتے. تو آتے آتے ایک سبق لے کر کے آئے کہ دیکھو یہ سمجھ لینا کہ اگر ذرا سی بھول چوک ہوئی تو تم میں اور تمہارے اعلیٰ مقاصد میں دوری پیدا ہو جائے گی. ایک قدم زد آدم اندر حظ نفس شد فراق صدر جنت توق نفس. ایک سبق لوگوں کے لیے لے کے آئے کہ اگر بھول چوک سے بھی تم کوئی قدم اٹھا لو گے تو تم میں اور تمہارے اعلیٰ مقاصد میں دوری آ جائے گی. تو جب قدم اٹھاؤ تو دیکھ لو کہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں، دیکھو رسول کی سنت ہے کہ نہیں ہے، دیکھو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، دیکھو یہ ائمہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. ذرا دیکھ لیا کرو. میں تو دنگ ہوں کہ ان کی ایک خطا اجتہادی سے دنیا آباد ہو گئی، اور ہماری آپ کی خطاؤں سے جانے کیا کیا ہمیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا. ہماری آپ کی پکڑ تو خطا پر ہے ہی نہیں، بھول چوک پر نہیں ہے، لیکن جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. لیکن جن کے درجات اونچے ہیں ان کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہیں. تو آدم علیہ السلام اسی دن جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام نے پردہ بھی فرمایا. آپ کی مٹی بھی جمعہ ہی کے دن جمع کی گئی تھی، اس لیے جمعہ ہے، اور آپ کی وفات بھی جمعہ ہی کو ہوئی ہے. اور آج بھی جس کی موت جمعہ کو ہو جائے گی فتنہ قبر سے بچ جائے گا. پڑھا ہے کہیں کہ نہیں پڑھا ہے؟ جمعہ تو جمعہ کی رات میں بھی اگر انتقال کسی کا ہو گیا تو فتنہ قبر سے بچے گا. حدیث پاک میں ہے کیا دن ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، وہ کتنے سستے میں ہم گزار رہے ہیں. ما من مسلم یموت یوم الجمعہ اور لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا انتقال ایمان اور اسلام پر جمعہ کے دن ہو یا جمعہ کی رات میں ہو لیکن قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے قبر. ہم کو تو صرف دنیا کا فتنہ یاد رہ گیا ہے، ہم بھولے ہیں کہ قبر کا بھی فتنہ ہے. بھول گئے ہیں. وہاں بھی ہم کو آزمایا جائے گا، اور آزمایا نہ جاتا تو منکر نکیر کیوں آتے؟ ایسا دن ہے کہ اگر ایمان اور یقین اور اسلام پر خاتمہ ہو جائے تو مسلمان کو اگر جمعہ کے دن انتقال فتنہ قبر سے بچا لے. اسی لیے اس دن کو سید الایام کہا گیا، اور یہ خود حضور نے فرمایا. یہ سید الایام اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا دن ہے. ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ سید الایام تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا اعظم ہو، اور یہ بہت بڑا دن ہے اللہ کے نزدیک. وہ اعظم من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. یہ یوم اضحیٰ سے اور یوم فطر سے بڑا ہے. آپ کی جو دو عیدیں ہیں نا اس سے یہ بڑا ہے یہ جمعہ. اللہ کے نزدیک دے رہے ہیں درجہ. عید کے دن کہیں ٹاٹ بچھانے کو جگہ نہیں ہوتی تھی جب آپ بڑے ٹاٹ سے آتے تھے، اب تو روک دیا گیا. یہ دیکھو ہمارے لیے روڈ پر چٹائی بچھائی جاتی ہے. اب کدھر ہے روڈ پر چٹائی آپ کے لیے؟ سب گنوا دیا لوگوں نے، اور سب ہماری کرنی ہے. تو جیسا کرے گا بھرے گا. ہمارے لیے قالینیں بچھائی دی جاتی، سرخ قالینیں بچھائی جاتی، روڈ پر چٹائی بچھائی. اب کدھر ہے؟ یہ دن جو ہے یہ یوم الاضحیٰ سے یعنی عید قربان سے اور عید الفطر سے بڑا ہے.
ایک مرتبہ خود حضور نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا، یا معاشر المسلمین، یہ اس طرح سے خطاب کیا اے گروہ تمام. تو یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ عید تو دو ہی ہے. یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کہیں اردو کا ترجمہ پڑھ کے موقع کا مدقق بنے گھوم رہے ہیں. تو بار بار میں کہتے ہیں آپ بھی کوئی چیز ہو. ہم نے دین کی چیزیں 4 راستوں سے پائی ہیں، یا تو کتاب اللہ سے، اور نہیں تو پھر سنت رسول اللہ سے، یا پھر اجماع امت سے، یا پھر قیاس مجتہد سے. آپ کون ہو؟ کون سے مجتہد ہو جو میں کہتے ہو کہ میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں؟ ہوا نہیں ہوں آپ ہے کون؟ کس کھیت کی مولی ہیں آپ؟ میں جو کہتا ہوں میری سمجھ میں آپ ہوا نہیں ہو. آپ کون ہو؟ جنگلی گدھے کی طرح سے ریکنا، ادھر ادھر کی باتیں اردو ترجمہ پڑھ کر کے تمام بزرگوں کو کیچڑ اچھالنا، موقع کا مدبر بنے گھومنا. سن لو میں ایک بات بتاتا ہوں، یاد کر لو. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو چاہ دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مقد ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیا سمجھے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو بڑے رتبے دیے ہیں، جن کے درجات بہت بڑے ہیں، جن کے درجات بہت بلند ہیں، جو بہت عرف و اعلیٰ ہیں، جو بہت برتر و بالا ہیں، ان کو آپ دیکھو کہ اللہ نے ان کے دل میں عاجزی رکھی ہے، فروتنی عاجزی کو. ان کو دیکھو کہ ان کے ہاں صرف عاجزی ملے گی. بندے کے پاس اس سے بڑا کوئی ہنر نہیں ہو سکتا. ہم جتنے عاجز بنیں گے خدا کی کبریائی ہم پر اتنی کھلے گی. ہم بڑے نہیں، وہ بڑا ہے. میں کیوں بولتے ہو تم کہ میں کہتا ہوں انجینئر گدھے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے لکھتے ہیں انجینئر کی وجہ سے ہندوستان کی بھی علماء کیا پریشان ہے؟ کوئی پریشان نہیں ہے. کیا عنوان لگاتے رہتے ہو؟ میں کیوں کہتے ہو آپ ہو آ رہی ہو، آپ ہے کون؟ کچھ نہیں ہو. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ بہت دیدہ وری کی بات مت کرو، بہت محقق کا مدقق مت بنو. تو جسے یہاں بہت بڑا درجہ ملا، بہت بڑا رتبہ ملا، بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند بالا ہے، اس کے ہاں عاجزی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ بڑوں کو بات بتا رہا ہوں. اور جو خالی الدماغ لوگ ہیں، جن کے دماغ بھیجے میں کچھ نہیں ہے، جن کو کہیں سے بھیجا گیا ہے، کوئی ان کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے خود ہی کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، یہ پیتا ہوں، ادھر سے نہیں لیتا ہوں، ادھر سے نہیں لیتا، ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں. تہی مقد ثنا آپ کہا جو خالی الذہن لوگ ہیں، خالی الدماغ لوگ ہیں، بے سر و پا لوگ ہیں، وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. بس وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتے. کہا یہ ایسے ہی ہے کہ جو برتن خالی ہوتا ہے وہ آواز بہت دیتا ہے، جو برتن بھرا ہوگا آواز نہیں دے گا. صرف کہتے برتن، خالی برتن سے تیرا پک 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 چک 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 کرنا، یہ بتاتا ہے تو صفی ہے، احمق ہے. توبہ کر لے اچھا ہوگا. صفی ہے، احمق ہے. کرتے ہیں تہی مقد ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا. میں کہ واقعہ سنا دوں آپ کو، شاید عنوان سے جو لے کے چلا تھا ٹچ بھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہمیں صرف اپنی قابلیت بگھارنی نہیں، آپ کو دین کی سمجھ بوجھ سے آگاہ کرنا. قابلیت ہمیں بگھارنی ہوگی تو پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے کریں گے، اور پھر وہاں صفا و سطر کھلے گا. جو کتاب دیکھتی نہیں، سنا نہیں، وہ صفا و سطر کیا جانیں گے بچارے. وقت قضیہ اوقات میرا ہوگا. ایک واقعہ سناؤں. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیلخان میں گیا تو وہاں ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا. دیکھو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں استفادہ کرنے کے لیے. ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو پڑھے لکھے کو ڈھونڈتے ہیں، جب پڑھا لکھا ملتا ہے تو تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھ کر کے اس سے کچھ علمی استفادہ کرتے، فائدہ حاصل کرتے ہیں. جیسے مالدار کے پاس بیٹھ کے کچھ فقیر فائدہ حاصل کرتے ہیں نا، ویسے علم والے کے پاس بیٹھ کے ہم کچھ علمی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بہت بڑے عابد کے پاس، یہ سعدی صاحب کا عابد ہے، عابد خشک نہیں ہے، بہت بڑے عابد کے پاس میں گیا، بہت بڑے عبادت گزار کے پاس گیا، اور میں نے اس سے کہا سعدی صاحب کہہ رہے ہو کہ ذرا کچھ نصیحت کر کے مجھے جہالت سے باہر نکال دیا. سعدی صاحب وہ جہالت ہو، کیا تواضع ہے یا اللہ، یہی عاجزی اللہ کو مطلوب ہے. ذرا کچھ نصیحت کیجیے مجھے تاکہ میں جہالت سے باہر نکل جاؤں. سعدی صاحب اتنا پڑھا لکھا، جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا، کوئی صوفی نہیں ہوتا تھا، کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ذرا سے نصیحت کر کے مجھے جہالت سے باہر نکال دیجیے. دیکھ رہے ہیں تواضع. لیکن اس عابد نے کہا، عزت دی. انہوں نے تو اپنے کو کہا جہالت سے باہر نکالیے، لیکن اس نے عزت دی، کہا فقیہ کہا ان کو. کہا ہے فقیہ، ہے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے. دیکھا فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کا سمجھدار دانا ہوشیار، اس کو فقیہ کہتے. اور فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تنہا فقیہ جو ہے شیطان کے اوپر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عبادت گزار جو مل کے نہیں کر سکتے، تنہا فقیہ کرتا ہے. سمجھ لینا فقیہ کس کو کہتے ہیں.
اس نے عزت دی. انہوں نے ادھر سے عاجزی پیش کی, ادھر سے کہا ہے فقیر صاحب بس میری ایک ہی نصیحت ہے. دیکھا نہ صفاس کھولا, نہ سطر کھولا, نہ اوراق الٹے, نہ کتابیں دکھائی, کچھ. میری ایک ہی نصیحت, جائیے آپ جیسے کہ مٹی میں قوت برداشت ہے, جو کہ ہم لوگ سب مٹی سے اپنے اندر ایسی ہی قوت برداشت پیدا کرو. جیسی مٹی میں قوت برداشت ہے ایسی برداشت اپنے اندر پیدا کرو, ایسا تحمل پیدا کرو. پاخانہ کرو, پیشاب زمین پہ بولتی ہے, کچھ نہیں. دیکھ رہے ہو, کہا بس ایک بات کہا کہ اپنے اندر شان تحمل ہے, بڑی چیز ہے. اور کہا اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے کہ زمین کی طرح سے اپنے اندر شان تحمل قوت برداشت ہو تو جو کچھ پڑھا لکھا ہے سب زمین میں دفن کر دینا. دیکھا, یہ دوسری بات بتائی. ایک بھی کام نہیں آئے گا, یہ لنترانی ایک بھی کام نہیں آئے گی. لنترانی چھوڑو, آپ انہی کے الفاظ میں سناؤ. یہ تو میں آپ کے لائق جو ہے پہلے نثر میں کہہ گیا, اب نثر میں کہتا ہوں. درخواق پہ لگاں پر رسیدم بابی دے, گفتہ مرا بتربیت جہل پاک کن. گفتہ مرا بتربیت جہل پاک کن, گفتہ برو جو خاک تحمل کنائے فقیر وزہر کے خاندائی ہم در زیر خاک کن. کہا جاؤ فقیر صاحب مٹی کی طرح سے اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو کچھ پڑھا لکھا مٹی میں دبا دو, اس کو دفن کر دو, کچھ کام نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی کوالٹی ہماری عاجزی ہے. نماز کیا ہمیں عجز و انابت کی خوراک دیتی ہے, یہ ہے. نماز پڑھ کے بھی عاجزی نہ آئی تو کیا نماز آپ نے پڑھی. خاص وزہر کے خاندائی ہم در زیر خاک کن. بس آج نہیں کر سکوں گا میں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک رہے, ہاضمہ خراب نہ ہو. زیادہ بول دیتا ہوں تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا. ہونا بھی چاہیے. ایک من علم رہا 10 من عقل. ایک من علم کا بوجھ اٹھانے کے لیے 10 من عقل چاہیے. کہاں سے لاؤ گے آپ؟ تو آج تو نہیں کہوں گا, جو کہنے چلا تھا کہوں گا, کیونکہ عید میلاد آ رہا, تھوڑا عید کے اوپر مجھے بولنا تھا. عید میلاد پر ادھر جا رہا تھا, لیکن ابھی تو اس کے دن ماشاء اللہ ہیں. یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ عید تو 2 ہی ہے, اس کا پردہ چیک کرنا. یہ دنیا ہر 4 طرف سے ہم کو دھوکہ دینے میں لگی ہے اور ہماری راہ مارنے میں لگی ہے. ہر طرف راہ حسن بیٹھے ہیں, لٹیرے بیٹھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بیدار کیا ہے کہ ٹیڑھے رستے نہ جا مسافر سول. ہم مسافر راہ آخرت ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے, ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم مسافر راہ آخرت, اور ہماری راہ مارنے کے لیے بہت سے لٹیرے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی کے کہنے میں جلدی سے مت آنا, دیکھ لینا یہ ہے کون. ٹیڑھے رستے نہ جا مسافر سن, ہم مسافر راہ ہے, راہ مار پھرتے ہیں. یہ راستہ ہے, اس میں راہزن بہت ہیں, راہبر بہت کم ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب